الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين الحنين الحكيم الحميم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم علماء کرام، معزز حاضرین، اور عزیز طلبہ اور طالبات، گزشتہ روز ہم نے جس عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج بھی اسی عنوان پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب سید کائنات، فخر موجودات اور وجہ تخلیق عالم سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی رحمت عامہ کے صدقہ میں ہمیں اپنا مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عنوان زیر بحث ہے کہ خاتم الرسول دانائے سبل مولائے کل، حضور پر نور شافع معاشر ساقی کوثر، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس کے بعد آپ نے متعدد شادیاں فرمائیں اور متعدد خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے حرم میں داخل فرما کر تمام مومنین کی مائیں قرار دے دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے کے بعد ان خواتین کا، ان ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا بلند و بالا ٹھہرا کہ وہ مومنین کی مائیں بن گئیں، اور حضور سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے نبی پاک علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے، کسی مومن کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا. ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، جبکہ قاعدہ اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے، دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اور اس کی جو اہلیہ ہے، جو اس کی بیوہ ہے، وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد، 4 ماہ اور 10 دن انقضاء عدت کے بعد وہ عقد ثانی کے سلسلہ میں آزاد اور مختار تصور کی جاتی ہے. یہی بات ہے نا، بیوہ کی جو عدت ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھلے سے وہ شہید ہو، عالم ہو، فاضل ہو، زندگی کے کسی شعبے سے وہ تعلق رکھنے والا انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی جب بیوہ ہو جاتی ہے تو 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارنے کے بعد یہ قرآن کریم فرقان حمید نے شریعت کا ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ اب عقد ثانی کے سلسلے میں اگر وہ چاہے تو عقد ثانی کے سلسلے میں وہ آزاد ہے، مختار ہے، مجاز ہے نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے حلال نہیں، لا یحل، مومنین کے لیے یہ قانون ہے، تمام خواتین کے لیے قانون ہے، تمام بیوگان کے لیے قانون ہے. وہ انسان جو دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کی بیوی 4 ماہ اور 10 دن گزارنے کے بعد عقد ثانی، دوسرا نکاح کرنے کی حق رکھتی ہے نا. لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یحل، اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے حلال نہیں کہ وہ نبی کے انتقال فرما جانے کے بعد کبھی بھی نبی کی کسی بیوہ کے ساتھ نکاح اور شادی کر سکے. اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے نبی سرور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حرم، کسی بھی حرم پاک کے لیے جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیا اور سرکار دو جہاں علیہ السلام نکاح کے بعد دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اب کسی ام المومنین کے لیے، حالانکہ شریعت کا قانون تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، اس میں نبی بھی تو شامل ہوتا ہے، نبی تو سب سے بڑھ کر شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے. شریعت کا قانون صرف امت کے لیے نہیں ہوا کرتا، شریعت کا قانون تو نبی کے لیے بھی ہے، نبی کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہے، خلفاء راشدین، یعنی نبی کے زمانے میں، جو نبی کے زمانے کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں، انسان، تمام انسانیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو قانون شریعت نافذ فرمایا، اس کا اطلاق اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ تو پوری امت کے لیے ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے باقی خواتین اور ہیں، ازواج مطہرات اور ہیں، کیونکہ باقی خواتین کو وہ نسبت یا وہ تعلق یا وہ وابستگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکی جو کہ ازواج مطہرات کو رسول اللہ کے ساتھ ہو چکی. معلوم ہوا کہ جو چیز نبی پاک علیہ السلام سے منسوب ہو جاتی ہے، شریعت میں بھی اس کی حیثیت کچھ جدا گانا ہو جاتی ہے. قانون قانون ہے،
مگر اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ درجہ بندی بھی ہے. اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو ایک ہی درجے میں نہیں رکھتا. وہ قانون بنانے والا ہے, وہ قانون عطا کرنے والا ہے, وہ قانون نافذ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ الہ العالمین تو نے تو یہ درجہ بندی کر دی, یہ تفریق کر دی کہ امت کے لیے اور قانون ہے اور امت کے نبی اور نبی کے گھر والوں کے لیے اور قانون ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ حکمت میں جانتا ہوں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. جو تم کرتے ہو میں پوچھ سکتا ہوں, جو میں کرتا ہوں تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. اگر وہ میرا قانون ہے امت کے لیے تو ازواج مطہرات کے لیے یہ بھی میرا قانون ہے. قانون دینے والا وہی ہے رب العالمین, اور ہم اللہ رب العالمین کے کسی فعل پر, کسی قول پر, کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے بھلے سے وہ عدت میں ہوں یا عدت کے بعد ہوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں, جو دامن رسول سے وابستہ ہو چکی ہے خاتون, اللہ فرماتا ہے کہ اس نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد اس خاتون جب تک وہ زندہ ہے کسی امتی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام ہو جاتا. کیوں حرام ہوا؟ جبکہ قانون تو سبھی کے لیے برابر ہونا چاہیے تھا. کیوں حرام ہے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کسی کسی امتی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ شریعت کا قانون تو سبھی کے لیے ہے نا. ان کے لیے بھی چاہیے کہ 4 ماہ اور 10 دن گزارنے کے بعد نبی کی بیوی جو ہے وہ کسی امتی کا انتخاب کر لے. لیکن اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہے. فرمایا لا یحلو, یہ حلال ہی نہیں کیا میں نے, حرام ہے تمہارے لیے, کیونکہ میں نے انہیں نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد ان خواتین کو مومنوں کی مائیں قرار دے دیا ہے. ایک تو وہ ماں بن گئی, اور جب وہ ماں بن گئی تو پھر ماں کے ساتھ تو نکاح. اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح اس بیوہ کو حق ہے نکاح کرنے کا جس بیوہ کا شوہر جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. جو مر جائے اس مرنے والے کی بیوہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. جو مر جائے اس کے ساتھ اس کی بیوہ نکاح کر سکتی ہے. نبی تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. تو زندہ کی جو ہے خاتون وہ کس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ جب نبی زندہ ہیں, اور اتنے زندہ ہیں اتنا شہید زندہ نہیں جتنا کہ امت کا نبی زندہ ہوتا ہے. شہید بھی زندہ ہے مگر شہید کی زندگی اس درجے کی زندگی نہیں. اگر اس درجے کی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا. جبکہ اگر کوئی راہ حق میں شہید ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ نکاح کر سکتی ہے, حالانکہ شہید زندہ ہے. مگر نبی شہید سے بڑھ کر زندہ ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ چونکہ میرا رسول زندہ ہے, وہ اس ظاہری عالم میں رہے پھر بھی زندہ, وہ عالم برزخ میں چلے جائیں پھر بھی زندہ ہے. تو جب نبی زندہ ہے تو زندہ نبی کی بیوی جو ہے وہ کسی امتی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے زندہ ہونے کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جائیداد اور سرکار کی جو میراث ہے وہ نہیں تقسیم ہوا کرتی. چونکہ جائیداد اور میراث تقسیم ہوتی ہے اس کی جو دنیا سے چلا جائے اور مر جائے. اللہ کا نبی آج بھی زندہ ہے, اور جو زندہ ہوتا ہے اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوا کرتی. جو مر جاتے ہیں ان کی جائیداد تقسیم ہوا کرتی ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے خصائص عطا کر دیے, کچھ ایسی اسپیشلٹیز, ایسی خصوصیات جو ہیں وہ عطا کر دی ہیں جو صرف ذات نبوت کے ساتھ ہی خاص ہیں. کسی امتی کے اس کے اندر جائے کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہر اعتبار سے نبی ہم جیسا ہے اور ہم نبی جیسے ہیں, نبی ہماری مثل ہے اور ہم نبی کی مثل ہیں, یہ بہت بڑا یعنی توہین آمیز ایک کلمہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کہا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ہر ادا میں بے مثل بنایا, صورت میں بے مثل بنایا, سیرت میں بے مثل بنایا, کردار میں بے مثل بنایا. ذات میں رسول بے مثل ہوتا ہے, اپنی صفات میں رسول بے مثل ہوتا ہے. کسی طور پر بھی امتی نبی پاک علیہ السلام کی نہ ذات کے اندر مقابل ہو سکتا ہے, نہ حضور کی صفات کے اندر مقابل ہو سکتا ہے. تو بات ہو رہی تھی حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں فرمائیں
سرکار نے 1 سے زائد نکاح فرمائے، شادیاں فرمائیں، اور کس ایج میں فرمائیں؟ 53 برس گزارنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور ایک اسلامی مملکت کی داغ پہ ڈالی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور وفد پہ وفد آ رہے ہیں، اور رب العالمین فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے حبیب تم دیکھ نہیں رہے، صبح بھی آپ کی خدمت میں وفد آ رہے ہیں، شام کے وقت بھی وفد آ رہے ہیں، اور سب کے سب وہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ افواجا، فوج در فوج، جوک در جوک لوگ نبی پاک سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جب اسلام کی فتوحات کا سلسلہ پھیلا، جب اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ ان قوموں تک، ان قبائل تک، ان علاقوں تک، ان ممالک تک پہنچانے کی نبی پاک علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے رسول نے اللہ کی حکم اور اللہ کی حکمت کے مطابق پھر متعدد خاندانوں سے شادیاں فرمائیں۔ ورنہ 53 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے صرف ایک ہی خاتون سے شادی کی، جسے سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 53 برس تک نبی پاک علیہ السلام نے اس بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اسی خاتون کے ساتھ اتنی خوشگوار زندگی آپ نے گزار دی کہ کسی دوسری خاتون کی طرف آپ نے کوئی توجہ تک نہ فرمائی۔ تو جو رسول 53 سال تک زندگی کا جو بہترین حصہ تھا، شباب کا جو عالم تھا، جو جوش اور جذبے کا عالم ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر، وہ سب کچھ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خاتون کے ساتھ گزار دیا۔ نبی سرور علیہ السلام 25 سال کے تھے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر میں تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 10-12 برس مزید مکہ مکرمہ کے اندر گزارے۔ 50 سالہ خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی نے جوانی کا عالم اس خاتون کے ساتھ گزارا، تو کیا یہ محض جنسی تسکین کے لیے تھا؟ اگر جنسی تسکین پھر مراد ہوتی، اگر جنسی تسکین کے لیے آپ نے یہ شادیاں کرنی ہوتی تو آپ 53 برس یعنی بڑھاپے کے حال میں شادیاں نہ کرتے، آپ عین جوانی کے حال میں آپ شادیاں فرماتے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات جو میں نے کل عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جتنی خواتین کے ساتھ شادیاں کی سوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، باقی تمام خواتین کوئی بیوہ ہو چکی تھی، کوئی مطلقہ ہو چکی تھی، ان بیوگان کو، ان مطلقات خواتین کو سہارے کی ضرورت تھی۔ اللہ کا رسول رحمت کائنات سید العالمین محمد رسول اللہ جب بھی کسی مطلقہ کے ساتھ شادی فرماتے ہیں یا کسی بیوہ کے ساتھ شادی فرماتے ہیں، اس لیے کہ شادی فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کو زندگی میں عزت مل جائے، سہارا مل جائے۔ اللہ کا رسول تو عزت دینے کے لیے، ان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے خاندانی جاہ و جلال کو اور ان کی زندگی کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے اللہ کا رسول ان کے ساتھ عقد کر رہا ہے، اور 53 سال کے بعد کر رہا ہے۔ یہ عقد کرنا ایک مصلحت کے تحت تھا، ایک حکمت کے تحت تھا، اور حکم خدا بندی کی روشنی میں ہو رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں فرمائیں۔ تو ان شادیوں کی ایک حکمت تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی نا، کہ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے ایک معلمہ ٹیم تیار کرنا چاہتا تھا کہ جو مسئلہ ایک خاتون تک پہنچا سکتی ہے، وہ مسئلہ ایک مرد جو ہے وہ خاتون تک نہیں پہنچا سکتا۔ یا جس طریقے سے کھلے انداز کے ساتھ اور بغیر کسی حجاب اور شرم کے ایک خاتون اپنے پیچیدہ مسائل کو اپنی کسی خاتون بہن کے ساتھ ڈسکس کر سکتی ہے، اسی قسم کا مسئلہ جو خاص اسی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کسی مرد کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کا رسول ایسی خواتین کی ٹیم تیار کر رہا ہے کہ جنہیں اپنے حرم پاک میں پڑھا رہا ہے۔ وہ کاشانہ نبوت میں صرف بیوی بن کر نہیں رہتی تھی، نبی پاک سرور کائنات کے جو حجرات، ازواج مطہرات کے حجرات تھے، ہر حجرہ جہاں نبی پاک کی اہلیہ کا مکان تھا، رہائش گاہ تھی، وہاں اس اہلیہ کے لیے دین اور اسلام کی تربیت کا بھی تھی۔ وہاں وہ تربیت لے رہی ہیں،
سرکار کی عادات کو پک اپ کر رہی ہیں، سرکار دو جہاں علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ رہی ہیں، حضور سرور کائنات سے نکلنے والے جو احکام شریعت ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کام جو اللہ کا رسول جلوت میں نہیں کرتا تھا، جو خلوت میں کرتے تھے، اپنے گھر کی تنہائی کے اندر کیا کرتے تھے، خواتین وہ مسائل اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے امانت سمجھ کے امت کی خواتین تک جو ہے وہ پہنچایا کرتی تھی۔ یہ کام جو نبی پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے لیا ہے، یہ کام نبی پاک علیہ السلام اس حکمت کے تحت اللہ کا رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی معلمہ ٹیم تیار کرتا ہے، ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جو جماعت براہ راست دین کا فیضان رسول اللہ سے حاصل کر کے اپنی سہیلیوں تک، اپنی ماؤں تک، بہنوں تک، بچیوں تک وہی دین کا فیضان جو ہے وہ پہنچا سکے بغیر کسی حجاب کے، تاکہ ڈائریکٹلی ان تک بھی جس طرح مرد نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس نبی کی امت کی خواتین بھی نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے اپنا محظوظ ہونی چاہیے۔ یہ حکمت تھی رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ازواج مطہرات کے ساتھ عقد کرنے کی۔ اب دوسری حکمت یہ ہے، دوسری حکمت نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں فرمائی؟ دوسری حکمت ہے، یہ ہے تشریعی حکمت عین کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا تشریح ہا کے ساتھ، وہ ہوتا ہے نا کسی بات کی وضاحت کرنا، اور ایک ہے شریعت سے لے گئے تشریع، یعنی امت کو شریعت کا قانون دینا، امت کے دل و دماغ میں، امت کی اسلامی زندگی میں شریعت کے قوانین کو جو ہے وہ اپنا ان کے دل و دماغ کے اندر میں بٹھا دینا، اور شریعت کی داغ بیل ڈالنا کہ اللہ کا آخری رسول جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے، جو قانون خداوندی دے رہا ہے، جو شریعت مصطفیہ آج تمہاری زندگی میں نافذ کی جا رہی ہے، یہی وہ شریعت ہے، اس پر عمل کر کے تم اپنی دنیا بھی سنوار سکو گے، قبر بھی سنوار سکو گے، اپنا حشر بھی سنوار سکو گے۔ تو شریعت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، جس شریعت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کی دینی اور دنیاوی اور روحانی رہنمائی کا سامان پیدا کرنا تھا۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ کہ شریعت کا قانون نافذ کر دیا جائے۔ خواتین کے سلسلے میں شریعت کا، اور مردوں کے سلسلے میں جو اللہ رب العالمین نے آخری قانون، پہلے جتنے قوانین تھے وہ کسی نہ کسی حد تک ختم ہو چکے تھے، منسوخ ہو چکے تھے، اب ایک ایسا قانون دینا مقصود تھا، شریعت کی حدیں اور شریعت کے احکام جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں، شریعت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو ایک تشریع حکمت کے تحت اللہ کا رسول سرور کائنات سید العالمین محمد رسول اللہ شادی فرماتا ہے، اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، عرب معاشرہ میں بہت سی جاہلیت کی رسمیں اور بہت سے رواج جو ہے وہ قائم تھے۔ ایسی رسمیں اس دور جاہلیت کے اندر پیدا کی جا چکی تھی کہ اس دور جاہلیت کی رسموں کو مٹانا اور شریعت مصطفیٰ کو وہاں پہ لانا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ پیارے حبیب، اب چونکہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور دین نہیں آئے گا، اب ایک ایسی شریعت کی بنیادیں ڈال دو کہ جتنی غلط اور جتنی جاہلیت اور جتنی کفر و شرک کی جتنی رسمیں بنائی ہوئی ہیں، ان تمام رسموں کا خاتمہ کر کے رسول اللہ کے دین کو وہاں پر مضبوط کر دیا جائے۔ ایک شریعت کی بنیاد یہاں رکھنی مقصود تھی، تو تشریع حکمت بھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تھی، تاکہ اس جاہلیت کی غلط رسموں کو مٹا کر دین مصطفیٰ کے حسن و جمال کو نکھار دیا جائے، تاکہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی شریعت کا چہرہ نکھر نکھر کر سامنے آ جائے، اور اس کے حسن و جمال کی بہار سے پورا عالم جو ہے وہ منور بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے، پرفخار بھی ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تشریع حکمت کے لیے یہ شادیاں فرمائی۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا عرب معاشرے میں تبنی کی ایک رسم جاری تھی۔ تبنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بچہ کسی کا ہو اور اسے لے پال کے لیا جائے، یعنی اپنی تربیت میں، اپنی کفالت میں اسے
رکھا جائے اور اسے متبنہ بنا لیا جائے کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. ہوتا ہے نا, کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی ہم کسی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں, بچہ لے رہے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ بولا. اور عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متبنہ. تو تبنی کی یہ رسم تھی کہ عرب معاشرے میں لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی کا بیٹا اڈاپٹ کر لیتے تھے اور اپنے گھر میں اس کی تربیت کرتے تھے, حتیٰ کہ اسے اپنے تمام گھر کے معاملات کے اندر اس کو وہی حصہ وہ دیا کرتے تھے جو کہ ایک سلبی اور حقیقی بیٹے کو ملتا ہے. جو وراثت میں یا اور دیگر یعنی جو ان کی پراپرٹی تھی, ان کی میراث تھی, یا باقی جتنے معاملات تھے, جو مساہرت کا رشتہ تھا یا اور اس کی جو نسب کے سلسلے رشتے تھے, جو نسب کے اندر جو ایک نسبی اور حقیقی بیٹے کے جو حقوق ہوتے ہیں نا, عرب لوگ جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے تو اس کو وہی حقوق دیتے تھے جو ایک حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. اس کو نسب میں شامل کر لیتے تھے, اس کو وراثت میں شامل کر لیتے تھے, اس کو تمام رشتوں میں شامل کر لیتے تھے. اس کی وہی حیثیت تھی, وہی ویلیو ہوا کرتی تھی جو کہ کسی انسان کے سلبی اور حقیقی اور نسبی بیٹے کی ہوتی ہے. یہ ایک رسم تھی جو عرب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر تک جاری تھی. اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ السلام نے بھی اللہ کی حکمت کے تحت اس رسم کو مٹانے سے پہلے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. حضرت زید بن حارثہ, جن کے والد کا نام حارثہ تھا, مگر جب نبی پاک علیہ السلام کی وہ غلامی میں آئے, سرکار دو جہاں علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا. جس طرح کہ باقی لوگ عرب کے لوگ بیٹا بناتے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, جس طرح کہ ایک رواج تھا کہ اصل باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے تھے, بلکہ جو اس کا جو غیر حقیقی باپ ہوتا تھا, جس نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوتا تھا, کہتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو لوگوں نے رسم و رواج کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ زید ابن محمد ہے. یہ زید ابن یعنی زید بن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کہا جانے لگا. اور ہر طرف صحیح مسلم میں موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو حضرت زید کو زید ابن محمد کا نام دیتے کہ زید ابن محمد آ گئے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا حضرت زید حضور کے بیٹے, لیکن چونکہ وہ ایک رسم تھی, ایک رواج تھا, ایک جاہلیت کے اندر ایک قانون بن چکا تھا کہ جب کسی کو کوئی متبنہ بنا لیتا تھا, منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا, تو پھر اس کی نسبت بلاتے وقت اس کو اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے مجازی. تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی یعنی بیوی کے ساتھ باپ نکاح نہیں کر سکتا, جس وقت وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو کہتے تھے اس کا بھی وہی حق ہے جو حقیقی بیٹے کا. اگر حقیقی بیٹے کی یعنی اپنی بہو کے ساتھ, حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ اگر نکاح نہیں ہو سکتا, تو جو منہ بولا بیٹا ہے نا متبنہ, اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. تو وہ حرمت کا رشتہ جو حقیقی بیٹے کے طور پر حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ ثابت ہوتا تھا, عرب معاشرے میں وہی حق جو ہے اس متبنہ کو بھی دیا جاتا تھا. تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح نکاح حرام تھا اس کی بیوی سے, جس طرح کہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے. یہ ایک رسم تھی. اس رسم کو رب العالمین نے اپنے حکم کے مطابق مٹانا تھا. حضور سید کائنات, دیکھیے اب حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں, اسباب کیسے بنائے جا رہے ہیں, اور اس رسم کو کس خوبصورت انداز کے ساتھ خود رسم پر عمل کرنے والا خود نبی خود مٹا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے, آپ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کر دیا. حضور علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی, ان کا نام تھا حضرت زینب بنت جاش, حضرت زینب کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی, اس کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر دیا. اور نکاح کرنے کے بعد ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ زینب جو ہے وہ حضرت زید کی بیوی ہے, اور زید کی بیوی ہونے کے اعتبار سے وہ حضرت محمد رسول اللہ پر حرام ہو چکی, جو کہ زید ان کے منہ بولے بیٹے ہیں. تو جس طرح سگے بیٹے کی بیوی حرام ہوتی ہے مرد پر, اسی طرح باپ پر
کہتے تھے منہ بولے بیٹے کی بیوی. یہ ایک رواج تھا، اور رواج اتنا زبردست تھا کہ اس کو وہ لوگ ایک قانون کا درجہ دیتے تھے. کچھ فرق نہیں کرتے تھے حقیقی بیٹے میں اور متمنا میں. کہتے تھے جس طرح اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے باپ پر، اسی طرح متمنا کی بیوی بھی. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ تو حضرت زید کی بیوی ہے، حضرت زینب، یہ آپس میں میاں بیوی ہیں. کافی دنوں تک حضرت زید اور حضرت زینب آپس میں اکٹھے رہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت زید اور ان کی بیوی کے درمیان کھٹ پٹ شروع ہو گئی. جس طرح کہ عام طور پہ کشمکش گھروں میں بعض ایسی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی تو وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی پیدا کر لی جاتی ہیں. وجوہات اگر معقول وجوہات پیدا ہوں ان کو تو کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے، یا ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو کسی حد تک ان کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان وجوہات کا کیا کیا جائے جو خود پیدا کر رہا ہوں اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ، اپنی غرض کی بنیاد پہ. ان وجوہات کی بنیاد محض جھوٹ پہ ہوتی ہے، محض افواہ پہ ہوتی ہے، محض پروپیگنڈا پہ ہوتی ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس قسم کی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ گھروں کے گھر وہ تباہ و بربادی کی طرف دھکیل دی جاتے ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر بھی کبھی کبھی میاں اور بیوی کی زندگی میں اس قسم کے سٹیجز آتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے اپنا حادثات آتے ہیں کہ واقعی طور پر وہ ایک حقیقت ہوتی ہے. اس وجہ کا پیدا ہونا رب العالمین کی طرف سے جیسے بھی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان وجوہات کے پیدا ہو جانے پر یقینی طور پر میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کشیدگی یہاں تک بڑھتی ہے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر طلاق نہ دی جائے تو دونوں کی زندگی میں زہر اپنا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کو تو اس لیے یہ رشتہ قائم رکھا ہے نا کہ ایک چھت کے نیچے یہ دوست بن کر رہیں. اللہ رب العالمین کی حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ جب اس قسم کا شقاق اور اختلاف اور اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو دو دشمنوں کو خدا ایک چھت میں جمع نہیں کرنا چاہتا. جب نفرت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، حالات یہاں تک جو ہے وہ کشیدہ ہو جائیں، تو کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ کیا بس اب پوری زندگی جیسے بھی ہے انہوں نے اسی حال میں رہنا ہوگا؟ نہیں، اس سے تو دونوں کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، دونوں کی زندگی کی خوشیاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں. اس لیے رب العالمین نے آخری علاج جو ہے اختلافات کا وہ طلاق کو قرار دیا ہے کہ طلاق ایک علاج ہے. شوقیہ طلاق نہیں دینی چاہیے، یا تھوڑی سی جذبات میں آ کر انسان جو ہے وہ طلاق دے دے، ایسا بھی ہوتا ہے. یا کسی کے کہلانے پہ یا کسی پروپیگنڈے یا کسی افواہ میں آ کر انسان اپنی اچھی خاصی جو اس کی اپنا فرما بردار بیوی اس کو طلاق دے دے. نہیں، طلاق دینے سے 1000 بار پہلے سوچنا چاہیے. طلاق تو آخری علاج ہے. طلاق جذباتی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک ہے جی جذبات میں غصے میں تھا جی اس لیے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. بھائی کون سا خوشی میں آ کر کسی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا بیگم صاحبہ محترمہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں بڑے پیار کے ساتھ تجھے طلاق کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. کبھی کسی نے ایسا کہا ہے؟ طلاق ہمیشہ جب بھی ہوتی ہے جذبات میں ہوتی ہے، غصے میں ہوتی ہے. لیکن دوستان محترم اس غصے کو بھی کنٹرول کرنا یہ بھی اللہ نے مرد کو جو ہے اختیار دیا ہے. حالات کو دیکھے، حالات کا جائزہ کر لے، پوری تحقیقات ریسرچ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک طلاق دینا بھی چاہتے ہو، اگر اس مرض کا علاج چاہتے ہو کہ وہ یہ مرض ختم نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک طلاق دو، اس کے بعد صبر کرو. جب ایک منتھ گزرے گا اور باقی کی حالت میں ہوگی پھر تم دوسری طلاق دو. جب دوسرا منتھ گزرے گا اس کے بعد جب عورت باقی کی حالت میں ہوگی پھر جب تم نے دوسری اور تیسری جو ہے وہ طلاق دینی ہوگی. مگر یہاں تو مسئلہ عجیب، اب آج کل تو یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اسٹیٹ میں کہتے ہیں جی لکھ دو 3. وہ خدا کے بندو چھوڑنا ہی چاہتے ہو، اول تو یہ ہے کہ یہ بہت بری بلا ہے، لیکن اگر چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو کیا تمہارے سر پر کوئی ریوالور لے کے کھڑا ہے کہ جب تک 3 نہیں دو گے عورت چھوٹے گی نہیں؟ ایک دے دو اور اس کے بعد چھوڑ دو عورت کو. وہ خود آٹومیٹکلی جب وہ اپنا وہ منتھلی پیریڈ اس کا گزرے گا اس کے بعد جب باقی کی حالت میں آئے گی تو خود بخود جو ہے وہ دوسری طلاق کے بائن پڑ جائے گی اور وہ خود آپ کے نکاح سے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسری طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں. اگر عورت کو چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دو بس. دوسری دینے کا مطلب کیا دوسری دیے بغیر عورت چھوٹے گی نہیں؟ وہ تو چھوٹ جائے گی. اگر تم دوسری طلاق نہ بھی دو نا تو جب پہلا منتھ گزرے گا تو آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے دوسری طلاق پڑ جائے گی، تمہارے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور اس کو کہتے ہیں طلاق بائن.
طلاق بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور نکاح ختم ہونے کے بعد عدت گزرنا اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور جب 3 منتھ یا 3 پیریڈ اس کے گزر جائیں گے تو عورت مکمل طور پر تم پر جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ عورت بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو، تو کیا ضرورت ہے اسٹیٹ میں 3 طلاقیں دینے کی؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں بعض اوقات انسان جذبات کے عالم میں آ کر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو وہ یکدم 3 کی تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں اور حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، جس کے بعد عورت جو ہے یعنی وہ اس مرد کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ حلالے کی اور تحلیل کی شرط نہ پوری کر دی جائے۔ تو کیا ضرورت ہے اتنے لمبے پروسیجر میں پڑھنے کی؟ ممکن ہے 1 منتھ کے بعد، 2 منتھ کے بعد اگر آپ نے 1 ہی طلاق دی ہے یا آپ نے 2 ہی طلاقیں دی ہیں، تو 2 طلاقوں کے بعد جس میں اس کی عدت گزر جائے گی تو خود بخود جو ہے ایسے حالات پیدا ہو جائے، مثلا اگر بچے ہیں تو بچے مجبور کریں کہ نہیں ہمارے ماں باپ کو تو اکٹھا رہنا چاہیے، یا برادری کے جو فیملی کے جو معتبر لوگ ہیں وہ درمیان میں آ کر وہ ان کے درمیان مصالحت کرا دیتے ہیں، ان کا مسئلہ سلو ہو جاتا ہے، ساؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر وہ اپنے میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزارنا چاہیں تو صرف خالی تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی، بس 2 گواہ بلا کے میاں مولانا صاحب کو بلا کے دوبارہ نکاح کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے حلالے کی۔ لیکن اگر اسٹیٹ میں آپ نے تینوں ہی طلاقیں دے ڈالی اور اپنا غصہ جو ہے اور اپنا جلال پورا کر ڈالا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ پھر اگر کسی وجہ سے تم اس خاتون کے ساتھ ملنا چاہو یا اس خاتون کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہو تو پھر اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ عدت گزرنے کے بعد پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، اور وہ مرد اپنی مرضی کے ساتھ اس کو طلاق نہیں دے گا اور اس طلاق کی عدت نہیں گزرے گی، تب تک وہ عورت جو ہے آپ کے دوبارہ عقد نکاح میں نہیں آ سکے گی۔ کیا پڑی ہے تمہیں یکدم 3 طلاقیں دینے کی؟ اس لیے اگر نکاح کے لیے تم کسی عالم کے پاس جاتے ہو تو خدارہ طلاق دینے کے سلسلے میں بھی کسی عالم سے رجوع کر لیا کرو۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا منشی کچہریوں میں، یہ جو انشاف پرداز ہیں، ان بیچاروں کو کیا خبر کہ دین کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں جی کتنی طلاق دیجیے؟ 3۔ کہتے ٹھیک ہے جی 3 طلاق کرو جی سینڈ۔ ایسے ہوتا ہے نا، ان کمبختوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1 2 الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، اور 2 طلاقوں کے بعد اما تسریح باحسان، کیسے آتا ہے؟ اما امساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ 2 طلاقوں کے بعد اگر تم چھوڑنا چاہو تو ٹھیک ہے، اور اگر رکھنا چاہو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جو خدا انداز یا طریقہ بتا رہا ہے، یہ آداب کیوں نہیں تم لوگوں پر واضح کرتے؟ علماء کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کو نکاح کے بارے میں اگر بتاتے ہیں تو طلاق کے بارے میں بتائیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کن کن حالات میں طلاق دی جا سکتی ہے اور کن حالات میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ تو حاضرین محترم، حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح کس کے ساتھ کر دیا؟ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا نکاح ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان حالات، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اب ان کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا۔ حضرت زید نے نبی پاک علیہ السلام کے جو غلام تھے، متبنہ تھے، حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت گزری تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے حکم دیا کہ پیارے حبیب، پیارے مصطفیٰ، بے شک یہ متبنہ ہے تیرا، بے شک یہ ان کی بیوی تھی جو اب انہوں نے چھوڑ دی ہے، اس کو طلاق دے دی ہے، لیکن میں حکم کرتا ہوں کہ رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے اپنے متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس متبنہ بیٹی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے وہ رسم جاہلیت قائم رہتی کہ جس طرح سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ کے رسول نے خود نکاح کر کے بڑا شور اٹھا یہودیوں میں، بڑا شور اٹھا منافقوں میں، کہنے لگے غضب ہو گیا، یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کا بانی اور یہ ہے مسلمانوں کا نبی محمد۔ غضب ہوا خدا کا، اس نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس نے اپنے بیٹے کی جو رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رسم کی اپنا بیک پر کتنا زور ہوتا ہے، کسی بھی رسم بد کو مٹانے کے لیے کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جانے بلکہ بعض کا جانے ضائع ہو جاتی ہیں، لوگ رسم نہیں چھوڑتے،
اور کسی کی جان لے لیتے. تو اس رسم بد کو مٹانے کے لیے جو عرب معاشرے کے اندر تھا کہ متبنہ کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اللہ کے رسول نے پہلے شادی کروائی، پھر انتظار کیا رب العالمین کے حکم کے مطابق، اور انتظار کرنے کے بعد پھر انہیں طلاق ہوئی. طلاق کے بعد ان کی عدت گزری، اور عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ نے حضرت زینب کے ساتھ خود نکاح کر کے اسے ام المومنین بنا لیا، اسے ام المومنین بنا لیا. تو جو کہ حکمت الہی کے اظہار کا وقت آ گیا تھا، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور نبی پاک علیہ السلام جب نکاح کر لیا تو نبی پاک علیہ السلام یعنی نکاح کرنے سے کچھ ہچکچا رہے تھے، چونکہ ایک رسم چلی آ رہی ہے صدیوں سے، اور لوگ کہیں گے دیکھو نیا نیا اسلام ہے، لوگ کہیں گے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ اس بیٹے کے باپ نے نکاح کر لیا، اپنی بیوی بنا لیا. اللہ فرماتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں کچھ خیال آ رہا ہے کہ تو لوگوں سے ڈر رہا ہے، تم عرب لوگوں سے ڈرتے ہو، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے خدا سے ڈرو. رب العالمین ایک حکم نافذ کر رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے بھلے سے رسم بد کو مٹانے میں لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو، رب راضی رہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام جب طائف سے واپس آئے تھے نا، اور نبی پاک علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، طائف والوں نے حضور پر اتنے پتھر برسایا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. تو وہاں سرکار نے طائف کے شہر سے نکل کر ایک دعا مانگی تھی، وہ بڑی پیاری دعا، وہ حدیث بخاری میں حدیث مسلم میں موجود ہے. اللہم اشکو علیک بثی وحزنی، اے میرے اللہ اب میں اپنے غم اور اپنے ملال اور اپنا شکوہ کروں تو تیرے سوا کس سے کروں؟ میرا غم، میرا ملال، میرا جو بھی دکھ ہے یا اللہ وہ تیرے سامنے، میں تیری بارگاہ میں اپنا دکھ پیش کرتا ہوں. یہ اس قسم کی بڑی عاجزانہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے مانگی، حدیث میں موجود ہے. اور اس دعا کے درمیان میں حضور نے فرمایا ان لم یکن علی من غضب، ان لم یکن منک علی غضب فلا ابالی. یا اللہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے مکے میں یا طائف کے اندر، میں یہ برداشت کر رہا ہوں اور اس ارادے سے برداشت کر رہا ہوں، اگر ان حالات میں تو راضی ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تیرا غضب مجھ پر نہیں تو یا اللہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو دوستو جس حال میں رب راضی ہو، بھلے سے ماں باپ بھی اس میں ناراض ہو جائیں، رب کی رضا تو سب سے مقدم ہونی چاہیے، رب کے دین کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے، رب کے رسول کی شریعت کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے. آج ہم بندوں کو راضی کر لیتے ہیں، مگر جو بندوں کا خالق و مالک ہے اس کے دین کی ہم دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. ہمیں اللہ کے دین کی حدوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھلے سے معاذ اللہ خدا ناراض ہو جائے یا مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائیں، بھلے سے ہو جائے، لیکن ہمارے جو یعنی قائد ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، یا جو ہمارا فیملی کا بڑا معتبر یا محلے کا چودھری ہے وہ ناراض نہ ہو، بھلے سے خدا ناراض ہو جائے. لوگ دنیا لے لیتے ہیں مگر دین کا جنازہ نکال دیتے ہیں. ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے دوستو، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے. اپنے ایمان کا تحفظ رکھا کرو، اپنے ایمان کی زندہ ہونے کا احساس پیدا کیا کرو. اللہ رب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا امتحان آتا ہے بندے پہ، لیکن جو ہی وہ لمحہ گزرتا ہے رب العالمین کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کسی حال میں بھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. جو رب کے دین کے لیے قربانی دے اور ساری کائنات کا نگران اس بندے کی طرف توجہ نہ دے، یہ ناممکن ہے. اس کی رحمت و انتظار میں رہتی ہے کہ یہ بندہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے، کیسا سلوک کر رہا ہے، یا اس نازک لمحے میں اور اس حساس وقت کے اندر یہ اس دین پر قائم رہ رہا ہے یا شیطان کو خوش کر رہا ہے یا رحمان کا بندہ بن رہا ہے. تو بندہ رحمان اور غلام شیطان ہونے میں امتحان ہوا کرتا ہے. جب وہ لمحہ گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخر فتح جو ہے وہ متقیوں کی ہوا کرتی ہے. بھلے سے دنیا دار بڑے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آ جائیں، مال والے آ جائیں، پیسے والے آ جائیں، اپنی دولت کی تجوریوں کے دروازے منہ کھول دیں، مگر اللہ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخر انجام میدان جو ہے وہ خدا سے ڈرنے والا متقی ہی مارا کرتا ہے. میدان کون مارتا ہے؟ جو خدا کی بارگاہ میں متقی ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اس رسم بد کو مٹانے کے لیے ہاں جی تخشى الناس، اچھا لوگوں سے گھبرا رہے ہو، واللہ حق ان، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کیونکہ
کیونکہ وہ تیرا خالق ہے. وہ جانتا ہے دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا کو اسلامی زندگی اس نے کیسے دینی ہے. یہ تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے کہ نکاح کرو. وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. میرے حبیب جب زید کی اس سے حاجت نکل گئی, یعنی حضرت زید نے ان کو طلاق, زَوَّجْنَاكَهَا ہم نے تیری شادی حضرت زینب کے ساتھ کر دی. زوجنا ہم نے شادی کی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. بھی میری اور تیری شادی تو مولانا محلے کے امام صاحب کرتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کا نکاح عرش اعلیٰ پر خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے, جس کا نکاح عرش عظیم پہ ہو رہا ہے. اور خدا اپنے قرآن فرمایا زوجنا کہا, پیارے تیرے دامن کے ساتھ تو ہم نے اس کو باندھ دیا, اس کا نکاح کر زوجنا. یہ وہ شادی تھی جو رب العالمین نے اپنے حبیب کی. شادیاں بڑی بڑی ہوں گی مگر قربان جائیں اس شادی پہ جس شادی کے مجھے شادی کرنے والا جو ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے, اور اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ نکاح زمین پہ ہو رہا ہے, اور نکاح کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ عرش عظیم سے ہو رہی ہے. ہم کر رہے ہیں, ایجاب و قبول بھی ہو رہا ہے, نکاح کے سارے ارکان پورے کیے جا رہے ہیں. کیا منظر ہوگا اس شادی کا کہ جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے وہ مدینے کی سرزمین پہ بیٹھا ہے, اور شادی کے احکامات جو ہے وہ عرش عظیم سے نافذ ہو رہے ہیں. سب بچنا کہا. نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زینب کے ساتھ شادی کر کے اس رسم جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے بٹا دیا, اور فرما دیا, واضح کر دیا, حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو نکاح حرام ہے, مگر منہ بولا بیٹا جتنا ہی تمہیں پیارا ہوتا چلا جائے, اگر اس کی بیوی جو ہے وہ کسی وقت وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میں نے حلال کر دیا ہے. حلال وہی ہے جسے خدا حلال کرے, اور حرام وہی ہے جسے خدا اور مصطفیٰ حرام کرے. اللہ رسول کو یہ اتھارٹی حاصل ہے, یہ رب کا کام ہے, رب کے رسول کا کام ہے. حضور فرماتے ہیں جس طرح رب حلال کرتا ہے کچھ چیزیں رب کا مصطفیٰ بھی حلال کرتا ہے. حضور فرماتا ہے جس طرح رب کسی چیز کو حرام کرتا ہے, اللہ نے مجھے یہ پاور دی ہے کہ میں بھی کچھ چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق حرام کر دیتا ہوں. تو تحریم اور تحلیل کا یہ جو سسٹم ہے, نظام ہے, یہ رب کی طرف سے ہے اور رب کے رسول حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو یہ تھی ایک شریعت کا حکم, یہ ایک تشریح حکمت تھی. اور جب تک رسول اللہ اپنے متمنا کی بیوی سے شادی نہ کرتے یہ حکمت ظاہر نہ ہوتی, اور ہمیشہ کے لیے یہ رسم قائم رہ جاتی. اس جاہلیت کی رسم بد کو مٹانے کے لیے نبی پاک نے حضرت زید کی چھوڑی ہوئی بیوی حضرت زینب کے ساتھ خود نکاح فرما لیا. دیکھو یہ شریعت ہے کہ نہیں. ایک منٹ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جی تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ نکاح اور یہ شادی جو حضور نے فرمائی تھی یہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے فرمائی تھی. اگر یہ شادی آپ نہ فرماتے یہ جو جاہلیت کی صدیوں سے رسم چلی آ رہی تھی یہ چلتی رہتی, اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے. اللہ کا نبی شریعت کے احکام, جو شریعت ابدی اور قیامت تک یہ شریعت تھی, اللہ کا رسول اس شریعت کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آیا تھا. اور اس قسم کی جو جاہلیت کی, جو کفر و شرک کی جو بنائی ہوئی رسمیں تھی, جو رواج تھے, اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے مطابق ان رسومات بد کو مٹانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. رب العالمین کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا. توحید باری تعالیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ ان غلط اور جاہلیتی رسومات کو ختم کر کے رسولی رسومات کو نافذ کیا جائے. تو یہ رسم رسولی ہے اب کہ فرق ہونا چاہیے حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں. آج کل لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے, دیکھو جی ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اب یہ ہماری وراثت کا اس میں حقدار ہوگا. اس سے جو نسبی اور حقیقی بیٹا ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے, اس کا حق مارا جاتا ہے, اور وہ چیمیں گوئیاں پیدا ہوتی ہیں. گھر کا جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جی ہمارے باپ کا بیٹا ہی نہیں, اور اس کو بھی وہی پورا حق دیا جا رہا ہے جو ہمارا حق ہے. یقینی طور پر فطری بات ہے کہ اس میں پھر کشیدگی ہوگی, پھر جھگڑا ہوگا, اور اس گھر کا امن اور سکون جو ہے وہ تباہ ہو
برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس قبیح رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار فرمایا، محض جنسی جذبے کی تسکین کے لیے نہ تھا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہ معاذ اللہ ایک بشری یہ ایک جنسی جذبہ جو ہے اس کی تسکین کرنا مقصود تھا، اس لیے خدا کا رسول حضرت زینب کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ ایک شادی کافی نہ تھی ان کے لیے، حضرت عائشہ کے ساتھ ان کو حضرت زینب کے ساتھ شادی کرنا یہ ایک مجبوری تھی، مجبوری نہیں تھی، ضروری اس لیے تھا کہ رب العالمین کا حکم تھا، اور نبی آتا ہی خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے اپنے دین کی بنیادیں مضبوط کرتا ہے، اور اس دین کو انسانیت پر نافذ کرنے کے لیے رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، رسالت کا سلسلہ یہ جاری رکھا ہے، اور کتابوں کا نزول کا سلسلہ یہ قائم فرمایا۔ امام بخاری جیسا کہ وہ جو مستشرقین ہیں نا، جو مغربی ممالک کے مفکرین ہیں، جو نام نہاد پاکستان کے اندر بھی ایسے نام نہاد لوگ ہیں جو بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ جو اسلامی سزائیں ہیں عقل اپیل نہیں کرتی کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور جو شادی شدہ بدکار ہے اس کو سنسار کیا جائے، عقل نہیں مانتی۔ اس قسم کے لوگ جو اس دور میں منافقین لوگ تھے، آج بھی ان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور وہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے اپنے اندرونی جو اندرونی جو خباثت ہوتی ہے اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، نبی سرور کائنات کی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، حضور کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اور یہ وہ مستشرقین یہ وہ یہودی ہیں، یہ یہودیوں کا شیوا ہے کہ وہ اسلام اور حادی اسلام کی زندگی پر اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں۔ تو بخاری میں روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کی حرم میں آ گئی، حضرت زید کے بعد جب انہیں اللہ کا رسول ایک شوہر کے طور پہ مل گیا، اللہ اکبر، تو اتنی حسن معاشرت تھی، اتنی خوبصورت زندگی تھی حضور سرور کائنات کے گھر کے اندر حضرت زینب کی کہ وہ خوشی سے پھولے رہتی تھی۔ تو وہ نبی پاک کی دوسری بیویوں سے حضرت زینب کہا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ زوجکنہ احالیکنہ وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات۔ صحیح بخاری، حضرت زینب فرماتی تھی دوسری بیویوں سے، تمہارے نکاح چلو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں تمہارے نکاح تمہارے باپ دادا نے یا گھر والوں نے کیے ہوں گے، میرا نکاح جو ہے رب العالمین نے ساتویں آسمان کے اوپر فرما دیا، تم میرا مقابلہ کرتی ہو۔ یہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے ہوں گے، فرش پر ہوئے ہوں گے، تمہارے گھر والوں نے کیے ہوں گے، دیکھو نا نکاح تو ہوا نا میرا، زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، میرا نکاح میرے رب نے کیا ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے میرا نکاح، یعنی میرے نکاح کے احکامات اور کاغذات وہاں سے بن کر آئے ہیں، تمہارا نکاح فرشی ہے اور میرا نکاح عرشی ہے۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی ان کے لیے بھی عزت تھی، ہمیشہ کے لیے اس رسم بد کو مٹا دیا گیا۔ تیسری حکمت ہے اجتماعی حکمت، تیسری ہے اجتماعی حکمت۔ یہ حکمت اس وقت ظاہر ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کیا، صاحبزادی سے۔ اس تعلق کے پیدا ہو جانے کے بعد جب سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے عقد میں آئیں اور جانثار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے ایک دفعہ پوچھا کہ ابو بکر تجھے کیا چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ عرض کرتے ہیں ایک تو یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں اور میرے آقا کا چہرہ ہو، رخ مصطفیٰ اور ان آنکھوں سے دیکھتا چلا جاؤں، یہی میری زندگی کی آنکھوں کا مصرف ہے، میری آنکھوں میں سرکار کا جمال جہاں آ رہا ہو، حضور آپ کا حسن و جمال ہو، اور میری آپ کو تکتے رہنا دیکھتے رہنا یہی میری آنکھوں کی معراج ہے اور یہی میرا مرغوب وظیفہ ہے۔ اور میں دوسری بات ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا یہ ہے، کاش کہ اللہ کا رسول اپنی حرم کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کے طور پہ میری بیٹی عائشہ کو قبول فرما دے۔ اللہ کا رسول سرور کائنات سید العالمین محمد رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے عقد میں لے لیتے، اس سے
حضرت صدیق اکبر کی دل جوئی کرنا مقصود تھا، کیونکہ صدیق اکبر کی اتنی بھاری خدمات تھیں، اسلام کے فروغ اور اسلام کے سلسلے میں انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، جبکہ کوئی بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو سلام، مگر جب صدیق اکبر حرم صحن مکہ میں رسول اللہ کا ڈیفنس کر رہے تھے اور مکے کے کافر سرکار پر اٹیک کر رہے تھے، حملہ کر رہے تھے، ایک صدیق تھا جو سینہ تان کے کھڑا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بتاؤ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کوفے کی جامع مسجد کی ممبر پہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا مقام پوچھتے ہو؟ ابو بکر تو وہ ہے جب میں 9 سال کا بچہ تھا میں دیکھ رہا تھا اور صدیق اکبر اپنی جان کو مصطفیٰ کی جان پر قربان کر رہے تھے، وہ اس وقت رسول اللہ پر جان نثاری کر رہے تھے جبکہ میں ابھی تک بچہ تھا۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ صدیق کا بہت اونچا مقام ہے، ہم تو بچپن میں تھے، صدیق اکبر اس وقت بھی شمع رسالت کی حفاظت کرنے میں پیش ہوا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام پر حملہ ہوتا تھا، صدیق اکبر آ جاتے تھے، اپنا مال پیش کرتے تھے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے دست و بازو کے ساتھ حضور سرور کائنات کی زندگی کا دفاع کرتے تھے، حضور کی شریعت کے احکام کا اپنا احساس رکھتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی اتنی خدمات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو بکر جس بندے نے بھی مجھ پہ احسان کیا، صحیح حدیث ہے، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے محمد عربی پہ احسان کیا ہے اور میرے احسان کا بدلہ انہوں نے لوٹایا نہیں، میں نے ہر بڑے سے بڑے احسان کا بدلہ، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر تیرے اتنے احسان ہیں کہ تیرے احسان